شعر کا انگریزی لفظ لائن جو لاطینی زبان کھیلیو اور قدیم یونانی کھیلیون سے نکلا ہے، جبکہ اردو میں مستعمل ببر شعر فارسی الاصل ہے۔ نیز ببر شعر کی اصطلاح عربی زبان میں بھی موجود ہے۔ شعر فیلڈی خاندان کی ایک نسل ہے۔ فیلڈی خاندان بلیوں کی کسی 37 پرجاتیوں میں سے کسی میں چیتا، پوما، جیگوار، ٹائیگر، شیر وغیرہ اور گھریلو بلیاں بھی شامل ہیں۔ بلیوں کا تعلق آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے علاوہ زمین کے تقریباً ہر علاقے میں یہ گوشت خور جانور ہے، مختلف اقسام کے رہائشی علاقوں میں رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ جنگل کے جانور ہیں۔ پینترا کی سب سے بڑی ذات شیر ہے اور تیندوے پینترا کی سب سے چھوٹی ذات ہے۔ کہاوت ہے کہ شیر ابتدائی زمانے سے ہی مشہور وائلڈ جانوروں میں سے ایک رہا ہے۔ دور قبل سے غاروں میں موجود انسان بھی اپنی خیمگاہ کی دیواروں پر ان کے نقش بناتے تھے۔ بلیوں میں شیر انفرادیت رکھتے ہیں کہ وہ ایک گروپ میں رہتے ہیں۔ گروپ کے ممبر عام طور پر دن کو کہیں بکھرے ہوئے گروہوں میں گزارتے ہیں، جو ایک دوسرے کے کھانے کا شکار کرنے یا بانٹنے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ ہر گروپ میں ایک ایسا بنیادی علاقہ ہوتا ہے جہاں شکار بہت زیادہ ہو، تو اس علاقے کا رقبہ 8 مربع میل تک چھوٹا ہو سکتا ہے، اور جہاں شکار کا ملنا مشکل ہو تو وہ 400 مربع کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ شیر گرجتے ہوئے اپنے علاقے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کی مخصوص عام طور پر صبح اٹھنے اور شام کے وقت رات کے شکار سے پہلے دوبارہ پیش کی جاتی ہے۔ شیر جانوروں کے ایک بڑی قسم کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، جس میں چوہا بابو سے لے کر گیپ اور ہپوپوٹیمس تک ہوتے ہیں۔ لیکن شیر بنیادی طور پر درمیانے درجے کے بڑے جانور جیسے وائلڈ بیسٹ، زیبرا اور ہرنوں کا شکار کرتے ہیں۔ ببر شیر ہاتھیوں اور جرافوں کو لینے کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب کہ فرد جوان ہو۔ جنگلوں میں نر شیر اکثر اوقات 10 تا 14 سال جی سکتے ہیں، کیونکہ حریف نر شیروں سے ان کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے، لہذا چوٹ لگنے سے ان کی طویل عمری کی گنجائش کم ہی رہتی ہے۔ انسانی طویل میں 20 سال کی زندگی پا سکتے ہیں۔ دوسری بلیوں کے مقابلے ببر شیر زیادہ سماجی روایات دکھاتے ہیں۔ عام حالات کے برعکس شیر انسانوں پر حملہ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی کرتا ہے۔ ببر شیر سب سے اعلیٰ شکاری اور ماحول پر اثر کرنے والا شکاریوں میں سے ہیں۔ یہ جنگل میں رہنے والے شکاری درندوں میں سے کسی کے ساتھ بھی الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ تمام جانوروں میں کوئی ایسا جانور نہیں دیکھتا جو اس کے ہم پلا ہو سکے۔ اس کے مجسمے، تصاویر، قومی جھنڈوں میں موجودگی، فلموں میں، ادب میں موجودگی ایک عام بات ہے۔ رومی دور میں بھی اسے نمائش و کھیل کے لیے بادشاہان پالتے تھے، اور 18ویں صدی سے اسے پوری دنیا میں چڑیا گھروں کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہر جانور کی زندگی جدوجہد سے بھری پڑی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کامیاب اور خوشحال ہونے کے لیے ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ شعر ہمیں زندگی کے مسائل پر قابو پانے اور سچے فاتح کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے بجا طور پر کہا، اگر سائنس ہمت رکھتا تو ہاتھی جنگل کا بادشاہ ہوتا۔ دنیا جنگل ہے، آپ یا تو لڑتے ہیں اور غلبہ حاصل کرتے ہیں، یا پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور بخارات بن جاتے ہیں۔ آپ کا مقصد زندہ اپنے کا واحد راستہ ہے کہ زندگی کا ایک مقصد طے کرے اور اسے حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرے اور غور کرے کہ کوئی متبادل نہیں۔
جیسے شیر شکار اور حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تسلیم کرے کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیشہ اپنے مقصد اور کام پر غور کرے۔ ہم اچھے اور برے وقتوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے خواب کو اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ ہونے دے، کیونکہ شہرت عارضی ہے، لیکن کام کی خوشنودی اور کامیابی کا احساس مستقبل ہے۔ جنگل کا بادشاہ کا مطلب یہ نہیں کہ شیر کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ شکار کرتے وقت 10 میں سے 8 دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن سے شیر افسردہ اور ڈھیل امید کے بجائے ہر بار بہتر شکار کرنے کی طرف اپنا نقطہ نظر تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم شیر کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک کے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ اس کی طاقت، اس کی مضبوطی اور دلیری ہے، اس کی باضابطہ اور عظمت برداشت ہے جو اسے جنگل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔